حسین صبر کے راستے میں جو ہے وہ منزل بمنزل کیسے آگے بڑھتے ہیں. دیکھو صبر کی کیفیت کیا ہے اور کیسے گزرے ہیں امتحان سے. ابھی 7 سال کی عمر ہے کہ نانا جان کا وصال ہو گیا. کتنا غم ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی, کس طریقے سے اداسی ہوگی. اللہ اکبر, 7 سال کی عمر ہے اور نانا جان کا وصال ہو گیا. جب دوسرے لوگوں پر غم کی یہ کیفیت تھی کہ جنات رو رہے تھے, دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی, جنگلوں بیابان سے رونے کی آواز آ رہی تھی, اس وقت مولا حسین پاک جو نانا کی گود میں بیٹھتے تھے, جو نانا کے کندھوں پہ بیٹھتے تھے, جو نانا کی زلف معمبر کو پکڑ کر کے جو ہے وہ کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے. یہ آپ نے بار بار سنا ہے نا اپنے خطبہ سے کہ ایک دن دیکھا گیا کہ مولا حسین پاک کہتے ہیں نانا مجھے سواری چاہیے, مجھے سواری چاہیے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھا, کہا لو حسین تمہاری سواری آ گئی. پھر اس کے بعد پیٹھ پہ بٹھایا, کہنے لگے نانا لوگوں کی سواریوں کو تو لگام بھی ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی زلف عنبری کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا. آپ غور تو کریں, یہ پیار تھا, یہ پیار تھا. امام علی مقام ایک مرتبہ گھر کے قریب سے گزرے تو رونے کی آواز آئی. فرمایا فاطمہ کون رو رہا ہے؟ عرض کی بابا جان حسین روتے ہیں. سرکار نے فرمایا انہیں رلایا مت کرو, یہ روتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے. یہ آقا کریم کی محبت تھی. اب بتائیں جب امام علی مقام 7 سال کی عمر میں جب نانا کے وصال کا صدمہ کتنا رہا ہو, ابھی نانا کے وصال کے صدمے کے زخم دل سے گئے بھی نہیں تھے کہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد امی کا وصال ہو گیا. ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے بعد پھر امام علی مقام کو چند سالوں کے بعد والد کا سایہ سر سے اٹھا اور پھر اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد بھائی کا سایہ سر سے اٹھا. اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد کم و بیش جو ہے وہ 50 میں امام کی شہادت ہوئی, امام حسن پاک کی, اور 61 میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. اور اس درمیان میں جو ستایا گیا وہ الگ, وہ ایک داستان ہی الگ ہے. اگر ایک ایک لمحہ, ایک ایک سال, 56 سال میں سے ایک ایک سال اگر بیان کیا جائے, زبان پہ میں قابو نہیں, دل میں ہمت نہیں, کلیجہ کانپ جائے. اور وہ بھی کسی ایسے آدمی سے جس کی خون کی شریانیں اس عرش مقام کی شریانوں, خون کی شریانوں سے منسلک ہوتی ہو, ان کے لیے تو قطعاً ممکن نہیں. لیکن صرف یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمیں عبرت ہو کہ انہیں کتنا ستایا گیا ہے. آنکھ میں آنسو, پریشان کیا جانا, ستایا جانا, گالیاں دیا جانا اور ان کا صبر کر. اللہ اکبر. تو امام علی مقام علی جدی والد السلام نے گھر پہ کہا کہ جس کی پیشین گوئیاں اور غیب کی خبریں تھی اب ویسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا. یزید بادشاہ بن بیٹھا اور بیعت کا مطالبہ اس کی طرف سے, کیا کیا جائے؟ تو یہ تھا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. اب ہمیں مدینہ شریف چھوڑنا ہے. یہ مدینہ شریف چھوڑنا, مدینہ شریف چھوڑنا صرف یہ نہ کہ صرف چھوڑنا, یعنی کہ اس سے نکلنا. کسی عاشق سے پوچھ, 14ویں صدی کے مجدد امام عشق و محبت کہتے یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشن لبک مورا جیارا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. جانے کی بات مت کر, اے میرے قافلے والوں, مدینہ منورہ میں میری مدت قیام اور بڑھا دو. اس لیے کہ جب میں یہ سنتا ہوں کہ مدینے سے جاؤ تو میرا دل دھک دھک کرنے لگتا. جو مہینے بھر کے لیے 14ویں صدی والا عاشق, 14ویں صدی کے بعد جو پیدا ہو وہ عاشق اگر ایک مہینے کے لیے چلا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے یہ سن کر کہ مدینے سے جانا ہے. جو پیدا مدینہ منورہ میں ہو, جو جوان مدینہ منورہ میں ہو, جو بڑا مدینہ منورہ میں ہو, جو پلا مدینہ منورہ میں ہو, جس کی ولادت سے لے کر جوانی تک کے لمحات مدینہ منورہ میں گزرے ہوں اور پھر مسافر کی حیثیت سے نہیں
مسافروں کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے اور امام حسین کا مدینہ منورہ میں قیام اور ہے. مسافر جاتا ہے تو واپسی کا ٹکٹ لے کر کے جاتا ہے, اور واپسی کا ٹکٹ نہ صحیح تو کم سے کم واپس لوٹنے کی سامان لے کر جاتا ہے, تمنا لے کر جاتا ہے. وہ عاشق اور تھے جو دفن ہونے کی تمنا لے کر جاتے تھے, لیکن بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال خیال دل میں ہوتا ہے کہ لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے, لوٹنا اتنی تاریخ کو ہے. حسین کا تو سب کچھ مدینے کا تھا, ماں بھی مدینے میں, بابا بھی مدینے میں, بھائی بھی مدینے میں, گھر بھی مدینے میں, نانا بھی مدینے میں, سب کے سب مدینے میں. بلکہ اگر یہ کہہ دوں کہ مدینے کے مالک کا نام امام حسین ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی, اس لیے کہ نانا کے شہر کا اگر کوئی مالک کہلا رہا ہے, کون ہے؟ سب کچھ تو انہی کا ہے. مسجد نبوی کا, مسجد نبوی کی رونق کا نام امام حسین ہے, صفہ کے چراغ کا نام امام حسین ہے, جس کی اماں کا خود کا حجرہ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود, اور حجرے مسجد میں شامل ہو گئے, لیکن 2 حجرے اب بھی باقی ہیں. ایک تو حجرہ عائشہ ہے, ایک تو حجرہ فاطمہ ہے, جس کی والدہ کا حجرہ اب بھی مدینہ طیبہ میں, یعنی کہ جس کی ماں کا گھر اب بھی مدینہ طیبہ میں, وہ امام حسین ہے. اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے, چلے جانا ہے. یہاں کہاں جانا ہے؟ کہ کوئی منزل ہی نہیں. کہاں جانا ہے؟ کوئی منزل نہیں. 2 چیزیں, ایک اپنا وطن, ایک اپنی پسند, دوسرے نبی کی پسند. اپنی پسند وطن میں رہو, نبی پاک کی پسند دین بچاؤ. امام حسین نے اپنی پسند چھوڑ دی, ترک کی اپنی پسند کو, نانا کی پسند دین بچاؤ. دین کتنا اہم ہے. کربلا سننے کے لیے بے چین رہنے والوں سے, کربلا سننے کے لیے بے قرار رہنے والوں سے, کربلا کے واقعات پہ قربان رہنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں مدینے سے چلے جائیں گے لیکن دین کو بے سہارا ہونے نہیں دیں گے. دین بچانا ہے, یہاں سے چلے جانا, دین بچانا ہے, دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اپنے سروں کی ٹوپیاں بوجھ سمجھنے والوں, چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں, اپنے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجانے والوں, حرام اور ناجائز روپیوں کی شکل میں بلکہ سود اور بیاج کی شکل میں حرام پیٹ میں ڈالنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, دین کہاں ہے؟ مذہب کی تڑپ کہاں ہے؟ مسلک کا شوق کہاں ہے؟ ایمان کی اہمیت کہاں ہے؟ لوگ اگر 1 لاکھ روپے جیب میں رکھ کے نکلتے ہیں تو بار بار جیب ٹٹولتے, پیسے ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایمان سینے میں رکھ کے نکلنے والوں, دن میں کتنی مرتبہ ایمان ٹٹولتے ہو کہ ایمان ہے کہ چلا گیا؟ روپیوں پر بکنے والے لوگ, روپیوں پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ, گناہ کی دہلیز پہ ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کبھی حسینی ہو سکتے ہیں؟ غور کرو.